مثالوں سے کچھ مراد ہوتا ہے، اگر وہ مثالیں عقل کے مطابق ہوں، چاہے وہ حادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن سمجھانے کا ڈنگ جیسے بچوں کو ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے، وہ ایسے قصے یا ایسے موضوع لے آتے ہیں۔ تو ایسے کہتے ہیں 2 بیل جا رہے تھے، اگلا جون سا تھا وہ سفید تھا، بس اس کی دم میں کچھ تھوڑا کالی تھی دم، باقی سفید تھا صاف۔ جو پچھلا تھا بالکل ہی کالا تھا، تو اس پہ ہنس رہا تھا، کہتے ہیں اس کا ہنستے کیوں؟ کہ تمہاری دم کالی ہے۔ اس سے کہ اپنے کو بھی دیکھا ہے، آئے ہم لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے اس میں ہے، اپنے کو نہیں دیکھتے ہیں کتنی سیاہی ہے، کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، کتنے سے توبہ کیے، کتنے سے نہیں کیے، کتنے چھوٹتے نہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کو دیکھنا بہت نقصان ہے۔ آقا جی نے کہا اس کے لیے خیر خیریت ہے، توبہ اس کے لیے بشارت ہے، لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیبوں کا پتہ ہے اسی میں پریشان ہے، سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ تو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر پتہ بھی چل جائے تو کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ، اللہ اس کا پردہ رکھے گا جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے چھپا دیا، اپنے کو دیکھے۔ دوسری حدیث میں کہ لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں پہ نظر مت رکھو، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ایسا ایسی مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، وہ جانے خدا جانے، اس کو معافی مل جائے، توبہ نصیب ہو جائے، تم اپنا سنبھالو۔ دیکھا، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ تو ہم کو کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا پتہ بھی چل جائے تو اس کا پردہ رکھے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب کا اس کو پتہ چل گیا اس میں یہ بات ہے، اس نے اس کی پردہ کیا، خدا اس کو پردہ دے گا، رسول اللہ فرماتے۔ اور کسی کی جاسوسی نہ کرے، فرمایا کسی کے پیچھے نہ لگے میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ چور ہے، شرابی ہے، برائیاں کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، نہیں کرتا۔ منع فرمایا کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے گا، آقا جی نے کہا خدا اس کے عیب کے پیچھے لگے گا، اس کے دفن کیے ہوئے گھر کے عیب نکالے گا۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے عیب پیچھے مت بیان کرو، چاہے وہ واقعہ ہی ہیں۔ صحابہ نے کیا رسول جو بات کہتے ہیں کسی کے متعلق وہ اس میں صحیح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں۔ کہا یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے کسی کی سچی بات پیچھے کرنا، گناہ والی، کسی کی گناہ والی اس کے پیچھے بات کرنا زنا سے زیادہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، دیکھا ایسے بہت لوگ مبتلا ہیں، کوئی نئی خبر جس کی جاسوسی کرنا۔ قرآن نے کہا غیبت والا جو کسی کے پیچھے بات بیان کرتا ہے اس کا ایسا مثال ہے جیسے ایک مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا، کہ وہ پہلے ہی مصیبت میں ہے، اس کو نکال تو نہیں سکتا اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر اس کو بچا سکتا ہے تو بچا دے، اس میں ایسا اگر کوئی بدفعل ہے یا ایسا کچھ ہے اس کو بچا سکتا ہے۔ یہ کہ اس کے بیچ ڈنڈورا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ مرے ہوئے کا بھائی کا گوشت کھانا ہے نوچ نوچ کے، کہ وہ آدمی اتنا ظالم ہے غیبت والا۔ یہ بہت بڑے محدث سے، اس کے پاس ایک شخص آیا بہت پریشان تھا، حد سے زیادہ، اس کی اتنی پریشانی کیا کہ تمہارے حواس کھوئے ہوئے۔ کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ اس نے کہا زنا کی تو خیر معافی مل جائے گی، توبہ کے راستے میں لگ گئے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں سمجھا تجھ سے غیبت ہو گئی ہے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں تمہاری حالت کو جو دیکھا کہ جس حالت میں تم آئے میں سمجھا تم نے غیبت کی ہے، کسی کی برائی پیچھے کسی کو بتائی ہے، کس میں یہ برائی ہے کیوں تم نے بتائی، میں یہ سمجھا تم نے کسی کی برائی کی، شہرت کی ہے، اس کی عیب نکالا ہے، کسی کو بتایا ہے۔ غیبت کا تو خدا بخش بھی دے گا، ایک حدیث میں آیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے زنا ہو گیا اور چوری بھی کی خدا اس کو بخش دے گا۔ بخشش کا دروازہ توبہ ہی ہے نا، توبہ نصیب ہوتی ہے گناہ گار۔ بعض گناہ گار متقی سے آگے نکل جاتے ہیں، تقوی والے تقوی کے فخر میں رہتے ہیں، وہ گناہ کی ذلت میں روتا ہی رہتا ہے۔
اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے۔ آقا جی کی بات مشائخ طریقت میں واقعہ ہم نے سنا، کرم تھا، کہا آؤ تم کو کچھ لوگ دکھاؤں جو گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بنے۔ وہ دکھائے کہ یہ دیکھو انہوں نے گناہ بہت کیے، نیکیاں بہت کم کیے، لیکن گناہوں پہ اتنا روئے ہیں خدا نے معافی دے کے اپنے قریب کر لیا، اور خدا ان سے محبت کرتا ہے قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے محبت کرتا ہے، نہیں کہ معاف کرتا ہے، معافی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں سے بچے جو اعمال کو برباد کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں لگتے ہیں کس کا عیب کیا ہے، یا کسی میں عیب نہیں ہے اس پہ عیب تہمت کا لگا دیا۔ آقا جی کہتے ہیں خدا 100 سال کی اس کی عبادت جو مخلص عبادت ہے، خدا اس کی عبادت کو برباد کرے گا۔ اگر سچا ہے پتہ بھی ہے چھپائے، نہیں کہ دوسرے سے سن کے میں نے سنا یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور تم کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تو نبی کریم کا یحبط 100 سال کا عمل خدا اس کا برباد کرے گا۔ اور دوسری ان چیزوں میں انسان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، ٹکا نہ ہو، آنا نہ ہو۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے اچھے اعمال کرتا رہے لیکن سارے برباد کر دے۔ تو اس کا مفہوم صحابہ نے پوچھا کہ اچھے اعمال کر کے برباد کیسے ہوتے؟ اخطا بہذا، کسی کی برائی پیچھے کی، ضرب بہذا، کسی کو ناجائز مارا، شتم ہذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا، کسی کا مال کھا گیا۔ کہا اس نے جو اعمال اچھے کیے ہیں ان کو دیے جائیں گے، اگر اس کے پاس اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب بتاؤ تو کیا فائدہ یہ روزہ رکھنا، یہ نمازیں پڑھنی اور پرہیز کا پتہ نہیں ہے۔ انسان کو کھانے پینے کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں، اس اعمال کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خدا کرم ایسے عملوں سے باز آ جائے، کسی کا عیب تلاش کریں، کسی کا کچھ کریں۔ حضرت عمر کے وقت ایک واقعہ ایسا ہوا، حضرت عمر گشت کرتے تھے امت کی اصلاح کے لیے، تو کسی گھر میں شک پڑا، تو خدا نے کوئی حکمت ہوگی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ویسے کرنے والے تھے، لیکن انسان بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بھولتے ہیں تو حضرت محمد نہیں بھولتے ہیں، اگر بے عیب ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، کسی کے لیے ہر کمال کی گارنٹی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بھول چوک سے آپ نے کہا گھر میں کچھ شک پڑتا ہے، آپ دیوار پھاند کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا۔ کہا اس عمر میں تم یہ کرتے ہو؟ وہ قصے کا مفہوم حضرت عمر کو اس نے کہا ہم جو کرتے ہیں ہم جانے خدا جانے، تم نے ہم سے زیادہ کیا، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہو، تم کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ خدا نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، تم دیوار کیوں پھاندی؟ یہ تم نے صحیح کیا، مجھ کو کہتے ہو۔ خدا نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی عیب کو مت ٹوو، تم نے کیوں میرا عیب تلاش کیا؟ یہ تم نے قرآن پہ عمل کیا، تم کو منع نہیں تھا قرآن میں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، تم نے کیوں جاسوسی کی؟ کہا دروازے سے آؤ، بغیر دروازے سے کیوں آئے؟ حضرت کہتے ہیں اللہ کے حدود میں کھڑے ہونے والے کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن وہ بوڑھا پھر آیا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو آپ نے چشم پوشی کی، اس کو عزت سے لائے اور اپنے قریب بٹھایا، اور ایسے خاموش بیٹھے رہے۔ تو ان چیزوں سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کوئی تمہارا عیب بتائے بھی، تم کو اس کا عیب پتہ ہے، تم مت بتاؤ، مطلب تم نے پہلے نہیں بتایا، اس نے بتایا، تم کو حسن کا میرا بتاتا میں بھی بتاؤں، تب بھی منع کیا ہے۔ کہا اس کا وبال اس پر ہے کہ تمہارا عیب کھولا بھی ہے کوئی، تم چپ رہو، تم مت کہو کہ تم میں بھی تو ہے، تم نے ایسا نہیں کہنا۔
خدا کرے ہم ایسے چلیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کا چلا تھے، اور ہم سے چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں خدا کرے یہ سبب بخشش کا بن جائیں، یہ برباد نہ ہو جائیں۔ خدا بخشنے پہ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ جو انصاف پہ آتا ہے تو بڑے بڑے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ایک گناہ بھی نہیں کیا بخشش نہیں ہوتی، کہ نعمتوں کے مقابلے میں انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا، محبت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا۔ خدا سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے، ہم جو چھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں سبب بخشش کا بنے، اور ان کو برباد نہ کریں اور ایسی باتوں میں نہ پڑیں جو ہم کو سخت منع کی گئی ہیں۔ اور منع میں اچھی بات کا کوئی کیا، بری بات سے کوئی مان لینی چاہیے کسی سے بھی، لیکن نبی کریم کی بات کی خاص اہمیت ہے ماننے میں بنسبت اوروں کے۔ تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔ دور ہوتے سبھی عالم، دور ہوتے سبھی عالم، گر وفاؤں سے دائمی کرتے، وفاؤں سے دائمی کرتے، دل کی چھٹی جاتی ہے، دل کی چھٹی جاتی ہے، احمد سے روشنی کرتے۔ لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں صرف ان غلطیوں سے کہ علم ضرور ہونا چاہیے۔ کہا من ایرا خواہ بے ذنب لم یمت حتی یعمل، جو اپنے بھائی کے گناہ کا اس کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو طعنہ دیا، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا وہی گناہ اسے کرا نہیں لے گا۔ بتاؤ، تم کو اپنا معاملے کی بات کرنی چاہیے، اس کے گناہوں میں کیوں دخل دیا تم؟ اس سے بڑے بڑے گھر برباد ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں خدا نے عذاب نازل کیے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ ایک زبان کو بڑا سنبھالنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا زبان سے کچھ کہنے سے بھی کچھ ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے محبت سے کہا کہ تو مرے تیری ماں تجھ کو رہے، اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کہا بعض وقت آدمی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو خیال نہیں ہوتا میں نے کوئی بڑی بات کی، وہ آسان سمجھتا ہے زبان سے لفظ نکالنے، 70 سال خدا اس لفظوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکتا ہے اس کو۔ بتاؤ، یہ چیزیں پرہیزیں یاد رکھیں۔ پھر تو اعمال اچھے نہیں ہوتے ہم سے، جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہم برباد کر دیتے ہیں۔ کسی کو کبھی گناہ کا طعنہ نہ مارے گا، پتہ بھی ہے، نہیں تو وہی کام تم کر کے بیٹھو گے، اسی میں مرو گے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے۔ یہ کشتیں لے جائیں، یاد رکھیں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں یا دوست بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبروں میں دخل دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، اس سے تمہارے گھروں میں مشکل، نبی کریم جو بات کہہ دیں غلط ہو سکتی ہے۔ مجھے ایسے آدمی ملے جو ایسی مصیبت میں پڑے، کہا ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے جیسے ہم سے سرزد ہوئے۔ کہا جو آپ سے بات سنی، کسی کو طعنہ مارا، ہمارے سے جھگڑا ہوا، تم نے طعنہ مارا تھا کہ تو نے ایسے کیا تھا، ایسے ہوا، کہتے ہیں وہی کام ہم نے پھر کیے۔ دیکھا، کسی نے کسی ماں بہن کو طعنہ مارا، کچھ مارا، ان کے گھر میں وہ مصیبتیں آئیں، تومتے لگے، طعنے لگے، یا وہ باتیں ہوئی نہ ہوئیں، اللہ سب کے پردے رکھے۔ تو یہ علم اس کو ہوتا ہے، ایسے نہ کرتا نا۔ تمہارے گھر میں آیا نا عذاب، تمہاری عورتوں پہ آئی نا مصیبت، اب تم نے کیوں انگلیاں لوگوں کے گھروں پہ اٹھائی، ماں بہنوں پہ اٹھائی؟ اگر پتہ تھا تو پردہ کرتا، پتہ نہیں بھی تھا تب بھی تو نے گمان سے کیا۔ آقا جی نے کہا گمان سے جھوٹی چیز کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، گمان سے کوئی چیز جھوٹی، گمان بہت جھوٹا ہوتا ہے، انسان کرتا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من بعض الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔
تو یہ اکثر لوگ ایسے شکار ہوتے ہیں، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور اس کی نیکیاں اس کے پاس جاتی ہیں، اس کی برائیاں اس پر پڑتی ہیں۔ کہتے ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، کسی آدمی نے اس کو دیکھا، اس کا دوست تھا، اچھا تھا، صالح تھا، دیکھا خدا کی جنت میں پھر رہا ہے، کہا تو جنت میں چلا گیا ہے؟ کہا ہاں جنت میں چلا گیا۔ کہا تو بہت ایسا ویسا تھا؟ کہا ایسا ویسا تھا، لیکن لوگوں نے مجھ کو جنت میں پہنچا دیا، میری بڑی برائیاں کرتے تھے، میری برائیاں ان پر جاتی تھی، اور نیکیاں میرے پاس آتی تھی، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا، میری برائیاں ان کے پاس گئیں، پتہ نہیں کہاں گئے وہ، میں تو بچ گیا ہوں۔ بولا تو جنت میں پھر رہا ہے، تو کیسے چلا گیا؟ تو بڑا ایسا ویسا تھا۔ کہا وہ صحیح میں تھا، لیکن لوگ میرے پیچھے لگے رہتے تھے، یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، توں کیا، جتنی میری غیبت کرتے تھے اتنی ان کی میری گناہ ان پہ جا کے بوجھ بنتے تھے، ان کی نیکیاں میرے پاس آتی تھی، تو میرے گناہ انہوں نے سارے ختم کر دیے، میرا وبال سارا لے کے چلے گئے۔ آقا نے بھی ایسے ہی کہا نا کہ نیکیاں تقسیم اس کی ہوں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے گناہ خدا اس پر ڈالے گا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، کیونکہ اس سے غیبت سے آپس میں نفاق پڑے گا، آپس میں کینہ پڑے گا، ایک دوسرے سے دشمنی پڑے گی، زنا سے ایک آپس کا معاملہ کسی کا ہوا، توبہ کی گیا، یہ تو خاندانوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہاں جی، آپ کا کوئی مائی بہن کا برائی نکالے گا، آپ ساری عمر چھوڑیں، جب موقع لگے آپ اس کو قتل کرو یا اس کی ماں بہن کے ساتھ کچھ کرو، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ بھی تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سارے معاشرے کو نقصان ہے، دیکھنے میں تو کچھ نہیں دکھتی، لیکن اس کا زہر نیچے نیچے سے چلتا ہے، کتنی دشمنی کینہ پڑتا ہے کہ تمہاری ماں بہنوں کی عزت لوٹنے کو تیار ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وہ کھاتا بنائیں گے جو کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ اس نے کیوں ہماری بات نکالی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے زنا سے زیادہ اس کو کہا گیا ہے، غیبت کو، کسی کی برائی پیچھے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو آپ کو بچائے۔ اب سنتے سناتے ہیں، نیت خوانی، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ ہم لوگ ٹکا آنا بچاتے ہیں، یہ بچ جائے اس میں اور سونے پہ سہاگا ہو جائے، کسی کام میں لگا دیں، کہیں لگا دیں، ایسے نیکیوں کا بھی سوچا کرو، یہ بچ جائے، اس میں اور اخلاص آئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، تو نیکی چھوٹی پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے اخلاص سے کرنے سے، محبت سے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایسا بنا دے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں۔